پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بھی ایسے علاقے کے اندر ہوئی جو بالکل درمیان کے اندر تھا۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو اصل علاقہ ہے یہ کون سا علاقہ ہے؟ ہاں جی، عراق کا علاقہ ہے۔ عراق کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت، آج کل جو عراق ہے اس زمانے کے اندر بابل کا تذکرہ قرآن کے اندر آتا ہے۔ اسی طرح جہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت ہوئی اس شہر کا نام اور تھا، وہاں پر ولادت ہوئی۔ پھر وہاں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نکلے، کیونکہ وہاں پر نمرود تبلیغ نہیں کرنے دیتا تھا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں سے نکل کر پھر آئے فلسطین کے اندر۔ فلسطین اس زمانے کے اندر ایک آباد جگہ تھی۔ فلسطین سے پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام مصر کے اندر گئے۔ مصر کے اندر بھی اس زمانے کے اندر بڑا آباد علاقہ تھا، لیکن مصر کے بادشاہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو اہلیہ تھی حضرت سارہ، ان کے ساتھ بدتمیزی کرنا چاہی، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت سارہ کی کرامت دکھائی، وہ بڑا مرعوب ہوا اور اس نے اپنی جو بیٹی تھی حضرت ہاجرہ، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بطور خدمت کے باندی کے طور پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دے دی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں سے لے کر حضرت سارہ، حضرت ہاجرہ، ان کو لے کر آپ جو ہے دوبارہ فلسطین کے اندر آ گئے۔ پھر حضرت سارہ کی اولاد نہیں تھی، عمر بہت زیادہ ہوئی، تو حضرت سارہ نے خود مشورہ دیا کہ آپ کیا کریں، حضرت ہاجرہ کے ساتھ نکاح کریں، اس باندی کے ساتھ نکاح کریں۔ یہ باندی تھی حضرت سارہ کی، یعنی کہ سارہ کی کرامت دیکھی تو مرعوب ہوا، متاثر ہوا، تو حضرت سارہ کے حوالے کی تھی، تو انہوں نے کہا کہ آپ کیا کر لیں، ان کے ساتھ نکاح کر لیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت ہاجرہ کے ساتھ نکاح کیا، اللہ کی کرنی یہ ہوئی، اولاد ہو گئی۔ اب مشورہ تو حضرت سارہ نے خود دیا تھا، لیکن جب اولاد ہوئی تو حضرت سارہ بحیثیت انسان کی وہ جو ایک کیفیت ہوتی ہے انسان کے دل کے اندر، تو حضرت سارہ بھی بڑی اس سے متاثر ہوئی اور گھر کے اندر جو ہے وہ تھوڑی سی چپکلے شروع ہو گئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ آپ کیا کریں، حضرت ہاجرہ کو لے کر اور حضرت اسماعیل کو لے کر آپ کیا ہے چلے جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا آپ شمال جنوب کی طرف چلتے چلے جائیں، 1200 کلومیٹر تک چل کے آئے، ساتھ میں حضرت ہاجرہ ہیں، ساتھ میں حضرت اسماعیل ہیں، بالکل ننھے منھے آپ کے بیٹے۔ تو 1200 کلومیٹر چل کر جب اس مقام پر پہنچے، وہاں پر صرف ایک درخت تھا، بالکل بے آباد، بے آب ہو گیا، کسی قسم کا کوئی وہاں پر انسان کا نام و نشان تک نہیں تھا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہاں پر چھوڑ دیا حضرت ہاجرہ کو اور حضرت اسماعیل کو اللہ تعالیٰ کے حکم کے ساتھ، اور پھر واپس آ گئے۔ کچھ عرصے کے بعد جاتے ان سے ملاقات کرتے، 5 دفعہ کا حدیث کے اندر تذکرہ آتا ہے کہ ملنے کے لیے گئے۔ ایک دفعہ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کے لیے گئے، دوسری دفعہ خانہ کعبہ کی تعمیر کے لیے گئے، اور 2 دفعہ وہ واقعہ آتا ہے کہ ایک دفعہ کہا کہ چوکھٹ بدل دو اور ایک دفعہ کہا کہ اسی چوکھٹ کو باقی رکھو، تو ایک یہ واقعہ آتا ہے۔ اور 5ویں دفعہ جب چھوڑنے کے لیے آئے، تو یہ 5 دفعہ تو حدیث کے اندر قرآن کے اندر ملتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور خود بیت المقدس فلسطین چلے گئے۔ وہاں گئے تو اللہ کی کرنی یہ ہوئی کہ حضرت سارہ کو بھی اللہ تعالیٰ نے اولاد دے دی۔ کون پیدا ہوئے؟ حضرت اسحاق علیہ السلام پیدا ہو گئے۔ تو وہاں پر ایک سلسلہ شروع ہوا اولاد کا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے، جن میں اللہ تعالیٰ نے بہت سارے نبی بھیجے، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام یہاں پر مکہ المکرمہ کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھوڑا۔